أوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هنالك دعا زكريا ربه آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی مکرم شفیع معظم پیغمبر محتشم احمد مصطفیٰ حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد ہمارا یہ نظریہ اور یہ عقیدہ اور یہ مسلک ہے کہ جو تبرکات ہوتے ہیں ان کے اندر شفا ہوتی ہے، نفع ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، اور تبرکات کسے کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کو اللہ کے نیک بندوں سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے، تعلق حاصل ہو جاتا ہے، تو وہ جو چیز ہوتی ہے وہ امت کے لیے تبرک بن جاتی ہے، اور جب وہ تبرک بن جاتی ہے تو پھر اس کو ادب سے ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، محبت سے بوسہ بھی دے سکتے ہیں، ممکن ہو تو اپنا سینہ بھی اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ چیز عام چیز نہیں رہتی بلکہ اس کی نسبت ہو گئی ہے اللہ کے نیک بندوں اور اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ۔ مگر یہاں بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ جب کسی چیز سے ہم برکت حاصل کریں، تبرک حاصل کریں، تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس میں حقیقی شفا دینے والی ذات وہ اللہ کریم کی ذات ہے۔ یہ جو چیز ہے
فی نفس ہی اس کے اندر کوئی شفا نہیں، کوئی برکت نہیں۔ ہاں اللہ کا اذن ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی اجازت ہوگی تو اس کے اندر شفا شامل ہوگی۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھاتے ہیں تو مسلمان کا تو یہ عقیدہ ہے نا کہ یہ جو میں کھانا کھانے لگا ہوں یہ ایک وسیلہ ہے، بھوک اللہ کی ذات نے ختم کرنی ہے۔ پانی آپ پئیں تو یہ نظریہ اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ میری پیاس اللہ ہی مٹائے گا، اور اللہ ہی نے اس پانی کے اندر پیاس بجھانے کی تاثیر کو پیدا کیا ہے۔ اور آسان کر لیں کہ جب آپ بیمار ہو جائیں تو دوائی لیتے ہیں، انجیکشن لیتے ہیں، ضرورت پڑے تو بوتل لگوا لیتے ہیں۔ تو جب کوئی مریض میڈیسن کھا رہا ہے، ٹیکا لگوا رہا ہے، بوتل لگوا رہا ہے، تو اس وقت اس کا نظریہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ بوتل مجھے شفا دے گی، یہ گولی مجھے شفا دے گی۔ ہر مسلمان کا نظریہ اور عقیدہ اور سوچ یہی ہوتی ہے کہ یہ تو محض ایک سبب ہے، ایک وسیلہ ہے، شفا دینے والی ذات وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اسی طرح جو تبرکات ہوتے ہیں وہاں بھی یہ نظریہ رکھیں کہ اس کے اندر برکت اللہ نے رکھنی ہے، نفع اللہ نے رکھنا ہے، شفا اس کے اندر اللہ نے رکھنی ہے۔ فی نفس ہی اس کے اندر کوئی برکت نہیں، کوئی شفا نہیں۔ اب کچھ لوگ خیر سے وہ ہیں کہ جو تبرکات کو نہیں مانتے۔ ابھی داتا صاحب عرس ہوا تو کوئی وہاں سے تبرک کے طور پہ چاول لے آئے، کوئی مٹھائی لے آئے، اور یہاں آ کے اپنے عزیزوں میں تقسیم کرنے لگے کہ یہ داتا صاحب کا تبرک ہے۔ تو بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ یہ چاول تو تمہیں یہاں سے بھی مل جاتے ہیں، وہاں سے اٹھا کے لانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ایک سوچ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ تبرک کی کوئی حیثیت نہیں، تبرک کا کوئی فائدہ نہیں، اس چیز کے اندر کسی قسم کی کوئی برکت نہیں ہے۔ تو آئیں سب سے پہلے قرآن پاک کی 3 آیات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جس سے ثابت ہو جائے گا کہ بحمدہ تعالی قرآن و سنت کے مطابق اگر کسی کا عقیدہ، نظریہ اور مسلک ہے تو وہ مسلک حق اہل سنت و جماعت ہے، کہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ جو تبرکات ہوتے ہیں ان کی اہمیت ہوتی ہے، وہ عام چیزوں کی طرح نہیں ہوتے۔ خانہ کعبہ شریف کے ساتھ ایک پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور یہ وہ پتھر ہے کہ جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اور اس پتھر کی خاص بات یہ ہے کہ اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان بھی موجود ہے۔ لوگ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں، ہے تو یہ ایک پتھر، مگر اسے نسبت حاصل ہو گئی ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاؤں مبارک سے۔ تو اللہ نے اس پتھر کا مقام کتنا بلند کر دیا، کتنا عالیشان کر دیا۔ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے نبی محترم آپ اپنے امتیوں سے کہہ دیں کہ جب بھی تم مقام ابراہیم کے پاس آؤ
تو یہاں آنے کے بعد تم نے نماز پڑھنے کے لیے اس مقام کو اپنے لیے جائے نماز بنا لینا ہے، تم نے اس جگہ کو اپنے لیے مصلی بنا لینا ہے۔ اب مجھے بتائیں، پتھر تو اور بھی بے شمار ہیں، اور بھی بے شمار پتھر ہیں، رب نے اور کسی جگہ کو مصلی بنانے کا، جائے نماز بنانے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ اسی پتھر کو کیوں دیا؟ اس لیے کہ اس پتھر کو نسبت حاصل ہو گئی ہے کس نبی سے؟ حضرت، سارے بولیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو اب ذرا غور سے یہ جملہ سنیے گا کہ جس پتھر کو حضرت ابراہیم کے قدموں سے نسبت حاصل ہو جائے، اس جگہ کو تو اللہ مصلی بنانے کا حکم دیتا ہے، تو کیا مقام ہے مکہ اور مدینہ کی ان گلیوں اور ان بازاروں کا کہ صبح و شام جن بازاروں میں اللہ کے رسول چلا کرتے تھے، جن گلیوں میں اللہ کے رسول چلا کرتے تھے، کیا مقام ہے ان جگہوں کا۔ اور مکہ شریف کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے نص اتار دی، قرآن پاک کی آیت نازل کر دی، بلکہ پوری سورت سورہ بلد نازل کر دی، اور اس میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا اے حبیب مکرم، میں شہر مکہ کی قسم بیان کر رہا ہوں، رب رب ہو کے شہر مکہ کی قسم بیان فرما رہا ہے۔ اے باری تعالیٰ، شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھائی جا رہی ہے؟ کیا یہاں خانہ کعبہ ہے اس لیے؟ کیا یہاں حجر اسود ہے اس لیے؟ کیا اس شہر میں غار ہرا اور غار ثور کے پہاڑ ہیں اس لیے؟ اے باری تعالیٰ، کیوں شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہے؟ کیا یہاں صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں؟ جواب آتا ہے نہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے دنیا والو، اگرچہ مکہ میں خانہ کعبہ بھی ہے، حجر اسود بھی ہے، صفا مروہ بھی ہے، اور بھی برکت والے مقام ہیں، مگر میں شہر مکہ کی قسم صرف اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ شہر مکہ کی زمین نے میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے دیا ہے، مکہ کی سرزمین کے اوپر میرا محبوب چلتا ہے، پھرتا ہے، اس زمین نے میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے دیا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ جس پتھر کو حضرت ابراہیم سے نسبت ہو جائے، اس پتھر کے پاس نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو جن جگہوں کو حضرت ابراہیم کے بھی نبی اور سارے نبیوں سے نسبت ہو جائے، ذرا غور کرو اس جگہ کے اوپر رب کی رحمتیں کتنی نازل ہو رہی ہیں۔ آج عجیب حالت ہو گئی ہے، عجیب حالت ہو گئی، بات بات پہ شرک کا فتویٰ، بات بات کے اوپر بدعت کا فتویٰ۔ کوئی محبت والا وہاں جا کے مدینہ منورہ کی دیواروں کو چومنے لگے، مکہ شریف کی در و دیواروں کو محبت سے چومنے لگے، تو شرک کے فتوے، بدعت کے فتوے۔ کوئی وہاں جا کے روضہ رسول کی طرف ہاتھ بلند کر کے دعا مانگنے لگے، تو اس کے اوپر شرک کے فتوے۔ ایک شخص کہنے لگا جی یہ دیکھیں نا، روضہ رسول کی طرف بھی پاکستان کے جاہل جا کے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے گنبد خضراء کی طرف دیکھتے ہیں اور دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو شرک ہو گیا۔ میں نے کہا کیسے شرک ہو گیا؟ شرک کا مطلب بھی تمہیں آتا ہے؟ شرک کی تعریف آتی ہے تمہیں؟ بدعت کا مطلب تمہیں آتا ہے؟ ہر بات پہ شرک، ہر بات پہ بدعت۔ روضہ رسول کی طرف کوئی عاشق رسول منہ کر کے کھڑا ہو جائے تو شرک کے فتوے۔ میں نے کہا تیرے محلے کی مسجد میں جب تیرا امام نماز پڑھ کے سلام پھیرتا ہے تو دعا مانگنے کے لیے منہ وہ پیچھے مقتدیوں کی طرف کر لیتا ہے، کیا وہاں شرک نہیں ہوتا؟ کیا وہاں بدعت نہیں ہوتی؟ تو آگے سے کوئی جواب نہیں آیا، سم بکمن ہو گیا۔ تو حضرات سمجھ لیں
جس طرح نماز ادا کرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا جائز ہے، اسی طرح گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا بھی بالکل جائز ہے۔ یہ بھی شرک ہو گیا، یہ بھی تو ہو گیا۔ او بھائی کچھ خدا کا خوف کرو، حضور کی ساری امت کو مشرک بنا رہے ہو، حضور کے ان غلاموں کے اوپر تم بدعت کے فتوے صادر کر رہے ہو، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے حضرت یوسف کا قصہ بیان کیا ہے۔ کس پیغمبر کا قصہ جی؟ حضرت، گرمی زیادہ تو نہیں، کس پیغمبر کا قصہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے۔ احسن القصص یعنی بیسٹ سٹوری، بہترین قصہ۔ قرآن میں اللہ نے جتنے نبیوں کے احوال بیان کیے ہیں ان میں سب سے زیادہ دلچسپ قصہ وہ حضرت یوسف کا قصہ ہے۔ اب حضرت یوسف کا قصہ یہ کبھی اتفاق ہوا تو پڑھیے گا، 12ویں سپارے سے آغاز ہو جاتا ہے، 13ویں سپارے پہ جا کے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جب کنویں کے اندر ڈال دیا، واپس آئے اور آ کر اپنے والد صاحب کو بتایا کہ ہمارے بھائی یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، اور یہ اس کے کپڑے ہیں، کسی جانور کا خون لگا کے لے آئے، یہ دیکھیں یہ خون بھی لگا ہے حضرت یوسف کا۔ تو حضرت یعقوب کہنے لگے وہ کون سا ایسا سیانہ بھیڑیا ہے کہ جو کپڑے اتار کے پھر انسان کو کھاتا ہے۔ حضرت یعقوب سمجھ تو گئے نا اللہ کے نبی تھے، مگر بیٹے کی یاد میں تڑپنے لگے اور بیٹے کو یاد کر کے رونے لگے، اور اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے حضرت یعقوب کہ رو رو کر آپ کی بصارت متاثر ہو گئی، آپ کی نظر متاثر ہو گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ صرف ماں کے دل میں ہی اولاد کی محبت نہیں ہوتی، اولاد کے دل میں بھی باپ کے دل میں بھی اولاد کی بڑی محبت ہوتی ہے۔ یہ جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، یہ سمجھیں اس بات کو، سارا پیار ہی ہم ماں کے لیے رکھ دیتے ہیں، اور ابا جی آئیں تو ابا جی کے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے، ابا جی کے پاس گپ شپ لگانا بھی گوارا نہیں کرتے، ابا جی کے پاس بیٹھ کے دکھ سکھ کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور اولاد سمجھتی ہیں کہ ابا جی تو میرے دشمن ہیں جو ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں اور ہر وقت ہی جھڑکتے رہتے ہیں۔ مگر پوچھیں ان لوگوں سے کہ جن کا باپ نہیں ہے دنیا میں، حضرات محترم، وہ باغ اجڑ جاتا ہے جس کا مالی نہ ہو، اور وہ گھر بھی اجڑ جاتا ہے جس گھر کے اوپر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں، نئی گاڑی لے لیں تو اس کے پیچھے بھی یہی لکھواتے ہیں کہ یہ میری ماں کی دعا کا اثر ہے، گھر لے لیں تو فرنٹ کے اوپر یہی لکھواتے ہیں جی یہ میری ماں کی دعا کا اثر ہے۔ بندہ پوچھے تیرے باپ نے تیرا کیا قصور کیا ہے؟ تیرا باپ تجھے بددعائیں دیتا رہا، تو نے باپ کو شامل ہی نہیں کیا؟ غور کرنا تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ ساری زندگی وہ محنت کرتا رہا، مزدوریاں کرتا رہا، پردیس کاٹتا رہا، اپنوں سے دور رہا، پسینہ بہاتا رہا، اوور ٹائم لگاتا رہا، من کی بوریاں اٹھاتا رہا، اور تیرے باپ نے اپنی جوانی گھول گھول کے تیرے اندر ڈال کے تجھے جوان کیا، اور تیرے دل میں باپ کا مقام ہی نہیں ہے، باپ کا مرتبہ ہی نہیں ہے، باپ کا حیا ہی نہیں ہے تیرے دل میں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف کی جدائی میں اتنا روتے ہیں کہ بصارت متاثر ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت یوسف مصر کے حاکم بن گئے، یہی بھائی مصر گئے اناج لینے کے لیے، گندم لینے کے لیے۔ حضرت یوسف نے گندم دی، اناج دیا، اور کہا کہ تمہارے باپ کا کیا حال ہے؟ بھائی کہنے لگے کہ ابا جی کی تو نظر جاتی رہی، ان کی تو نظر متاثر ہو گئی۔ اب یہاں سنیے گا تبرک کا کتنا فیض ہے، اور جس چیز کو اللہ کے نیکوں کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ چیز کتنی بابرکت ہو جاتی ہے۔
اور یہ کہنا کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں اور بابوں کے پاس کوئی فضیلت نہیں، ذرا آئیں دیکھیں کہ اللہ اپنے نیکوں کو کتنا مقام عطا فرماتا ہے۔ بھائیوں نے جب یہ کہا کہ ہمارے والد محترم کی نظر ختم ہو گئی، قرآن کہتا ہے حضرت یوسف نے کیا کیا، اپنے بدن سے قمیض اتاری، اپنا کرتا اتارا، ان کو دیا اور کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِیرًا، کہا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ، میری قمیض لے جاؤ اور جا کر اپنے والد محترم کی آنکھوں پہ لگانا، جب تم میری قمیض ان کی آنکھوں پہ لگاؤ گے، میری قمیض لگنے کی دیر ہوگی، اللہ ان کی آنکھوں کو پہلے جیسی بصارت عطا فرما دے گا، پہلے جیسی روشنی عطا فرما دے گا۔ لوگ کہتے ہیں یا علی مشکل کشا کہو گے تو شرک ہو جائے گا، یا رسول اللہ المدد کہو گے تو شرک ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی کا مقام تو بڑا اعلیٰ مقام ہے، حضرت یوسف کی قمیض بھی یہاں مشکل کشا بن گئی ہے، حضرت یوسف کے بدن کے اوپر پہنا ہوا کپڑا وہ بھی مشکل کشائی کر رہا ہے۔ تو حضرات غور کریں، یہ قمیض حضرت یوسف کے جسم کا حصہ نہیں تھی، حضرت یوسف نے اپنا ماس کاٹ کے نہیں دیا، اپنے جسم کا کوئی ٹکڑا کاٹ کے نہیں دیا، بلکہ اپنے بدن کے اوپر پہنی ہوئی قمیض اتار کے دی ہے، اور رب نے اس قمیض کی کے اندر اتنی شفا رکھی ہے کہ حضرت یعقوب کی آنکھوں کو اللہ نے روشن فرما دیا ہے۔ تو ذرا غور کریں، وہ کپڑا جو حضرت یوسف کے ساتھ نسبت کر لیتا ہے، اللہ اس کپڑے میں شفا رکھ دیتا ہے، تو جس چیز کو مدینے والے مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے، اللہ اس میں کتنی شفائیں عطا فرما دے گا، اللہ اس کے اندر کتنی برکتیں عطا فرما دے گا۔ کمال ہو گیا۔ غار حرا پہ لوگ جائیں، ادھر بیچارے ساری زندگی جوڑ جوڑ کے پیسے جمع کرتے ہیں، عمرہ کریں گے، حج کریں گے، وہاں جاتے ہیں، غار حرا پہ جانے کی کوشش کریں، وہاں بڑے بڑے بورڈ لکھے ہوئے ہیں، اوپر جانا شرک ہے، بدعت ہے، اوپر جانا ثابت نہیں ہے۔ غار ثور جائیں، وہاں نیچے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ اوپر جانا شرک ہے، اوپر جانا بدعت ہے۔ او بھائی خدا کا خوف کرو، اتنا خشک دین تم نے سمجھ لیا، اتنا خشک کلمہ تم نے سمجھ لیا، اتنا خشک عقیدہ تم نے سمجھ لیا۔ اپنے بادشاہوں کی باری آئی تو عجائب گھروں میں، میوزیم میں اپنے بادشاہوں، کسی بادشاہ کی قمیض رکھ دی، یہ فلانے بادشاہ کی قمیض ہے، کسی کی تلوار رکھ دی، کسی بادشاہ کا رومال رکھ دیا، کسی بادشاہ کی کوئی چیز رکھ دی۔ یار کتنے افسوس کی بات ہے، اپنے بادشاہوں کی چیزوں کو تو تم عجائب گھروں میں محفوظ کرو، اور جن جگہوں کو، جن پتھروں کو رسول اللہ کے ساتھ نسبت حاصل ہو گئی ہے، تم وہاں جانے والوں کو مشرک کہو اور وہاں جانے والوں کو بدعتی کہو۔ یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے حضور کے غلاموں کے ساتھ؟ یہ کرو گے تو شرک ہو جائے گا، یہ کام کرو گے تو بدعت ہو جائے گا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو برکتیں ہیں وہ میں آگے آپ کو بیان کرتا ہوں۔ تیسری دلیل سن لیں قرآن پاک سے کہ جس کو اللہ کے نیک بندوں سے نسبت حاصل ہو جائے، اللہ اس چیز کے اندر کتنا فیض عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا اللہ کے نبی ہیں، کیا نام میں نے لیا؟ حضرت زکریا اللہ کے نبی ہیں، مگر اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، بڑھاپا آ گیا، بڑی دعائیں مانگی اولاد کی، اللہ کو منظور نہیں ابھی۔ اب حضرت مریم آپ والدہ محترمہ ہیں، کس پیغمبر کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور حضرت مریم کے خالو ہیں یہ حضرت زکریا، اور حضرت مریم ان کی کفالت میں ہیں۔ اب بیت المقدس وہاں ایک حجرہ وہ حضرت مریم کے لیے حضرت زکریا نے مخصوص کر دیا کہ یہ حجرہ آپ کا ہے، باہر نہیں نکلنا آپ نے،
اندر رہ کے عبادت کرنی ہے، ضرورت کی ہر چیز پہنچے گی۔ اب حضرت زکریا جب اس حجرے سے نکلنے لگتے تو دروازہ بند کر جاتے، تالا لگا جاتے، اور جب واپس آتے تو کیا دیکھتے کہ وہاں بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت مریم کے حجرے میں بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ بڑے حیران کہ دروازہ بند کر کے گیا تھا، کھڑکیاں بند تھی، روشن دان بند تھے، یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے ہیں تمہارے پاس؟ سورہ آل عمران 3 سپارہ پڑھے، یہ پورا واقعہ وہاں پہ مذکور ہے۔ انا لاکی ہاذا، اے مریم بتا نا یہ پھل بے موسم کہاں سے آگے تیرے پاس؟ حضرت مریم کہتے ہیں اے میرے خالو جان، اے اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا، آپ تو تالا لگا کے چلے گئے تھے، دروازے بند کر کے چلے گئے تھے، یہ بے موسم پھل مخلوق میں سے مجھے کوئی نہیں دے گیا، بلکہ یہ خالق نے کرم کیا ہے، غیبی خزانوں سے مجھے رب نے یہ بے موسم پھل عطا فرما دی ہے، یہ رب نے مجھے عطا فرمائے ہیں، رب کی یہ عطا ہیں۔ اب حضرت زکریا نے جب یہ دیکھا کہ یہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کا کرم اترتا ہے، اللہ کا رزق اترتا ہے، تو حضرت زکریا سمجھ گئے کہ یہ حجرہ کوئی عام حجرہ نہیں ہے، یہ عام کمرہ نہیں ہے، یہاں تو اللہ کا رزق اتر رہا ہے، اللہ کا فضل اتر رہا ہے۔ اب قرآن پڑھیں 3 سپارہ، حضرت زکریا نے وہیں کھڑے ہو کے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربا، حضرت زکریا نے وہیں دعا کی، اے باری تعالیٰ یہ محراب اتنی برکت والا، یہ کمرہ اتنی برکت والا، یہ حجرہ اتنی برکت والا کہ یہاں بے موسم پھل آتے ہیں، اللہ کرم کر دینا، اللہ کرم کر دے، یہاں دعا مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے نعمت اولاد عطا فرما دے۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، حضرت جبریل وحی لے کر آ گئے، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، حضرت جبریل آئے اور کہا کہ اے زکریا آپ اس برکت والی جگہ پہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا ہے، اور اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ اللہ جلد ہی آپ کو ایک بڑی شانوں والا بیٹا عطا فرما دے گا، اللہ آپ کو شانوں والا بیٹا عطا فرمائے گا۔ اور وہ شان کتنی ہوگی؟ حضرت جبریل نام بھی بتا گئے، پہلے ابھی بیٹے کی ولادت نہیں ہوئی، نام بھی بتا دیا، کہا کہ جو بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام رب نے یحییٰ رکھ دیا ہے، یحییٰ رکھ دیا ہے، اور ہے زکریا آپ کو مبارک ہو، وہ بیٹا عام بیٹا نہیں ہے، رب نے اس بیٹے کو بھی نبوت کا اعلیٰ درجہ عطا فرما دیا۔ پتہ چلا کہ اللہ والوں کے پاس جا کے دعا کرو تو وہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے، وہاں پہ دعا، داتا صاحب کے مزار پہ جاؤ، عرس پہ تاجدار گولڑا کے قدموں میں حاضر ہو جاؤ، تاجدار حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے قدموں میں حاضر ہو جاؤ، حضرت ضیاء الامت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، جب بھی اللہ کے ولیوں کے پاس جا کے دعا مانگو، ان کی درگاہوں پہ جا کے دعا مانگو، ان کے قدموں پہ جا کے دعا مانگو، دعا پھر بھی اللہ ہی سے ہی مانگنی ہے، یہ نہیں کہنا داتا صاحب مینوں پتر دے دیو تے داتا صاحب مینوں رزق دے دیو، اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ وہاں جا کے مخاطب اللہ ہی کو کرنا ہے، اے باری تعالیٰ یہ تیرا بزرگ بندہ، یہ تیرا صالح بندہ تھا، یہ تیرا نیک بندہ تھا، تو کرم کر دے۔ اور جب رب کی بارگاہ میں نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے، اللہ کرم کرتا ہے، نیکوں کا صدقہ اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ حضرت یوسف کی قمیض کا واقعہ آپ نے سنا قرآن پاک سے، اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک اور حضور کا کرتا مبارک اور حضور کا جبہ مبارک، اس کا ذرا فیض بھی سن لیں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کی زوجہ ہیں، حضور کی بیوی ہیں، حضور کا حرم ہے، حضور کی گھر والی ہیں، کہتی ہیں کہ میرے پاس حضور کا ایک جبہ تھا، جبہ
سمجھتے ہیں لمبا کرتا جو پیروں تک ہوتا ہے، ہم اسے جبہ کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے پاس حضور کا جبہ تھا، اور میں کرتی کیا تھی؟ کہتی ہیں مدینہ میں جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا، جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا اور اس کا مرض لمبا ہو جاتا، بیماری لمبی ہو جاتی، صحت نہ ملتی، تو لوگ میرے پاس آتے، میں ایک برتن میں پانی لیتی اور رسول اللہ کے جبے کا ایک کونا اس پانی میں بھگو دیتی، اور پھر وہ پانی کا کٹورا جب اس مریض کو پلایا جاتا تھا، اللہ حضور کے بدن کے اوپر لگے ہوئے اس جبے کا صدقہ اللہ اس مریض کو شفا عطا فرما دیتا تھا، اللہ اس مریض کو صحت یاب فرما دیا کرتا تھا۔ یہ ہے فیض نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا۔ حضرت سہل راوی ہیں اس حدیث کے، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر ہے۔ حضرت سہل کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک بوڑھی خاتون حاضر ہوئی، اور ایک انہوں نے چادر پکڑی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہیں حضور میں آپ کو یہ چادر تحفے میں دینا چاہتی ہوں، یہ چادر میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہتی ہوں۔ اور حضور کی سنت مبارک تھی، ہدیہ قبول کرتے تھے، دعوت قبول کرتے تھے، تحفہ قبول کرتے تھے، اور یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے اپنے انداز میں حضور کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ چادر کا ہدیہ قبول کر لیا تو وہ بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب حضور نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کیا چاہتی ہیں، جب کوئی تحفہ دے آپ کو تو وہ چاہتا ہے کہ یہ تحفہ آپ استعمال کریں، تو اس کو خوشی ہوتی ہے دینے والے کو۔ حضور سمجھ گئے کہ یہ بڑھیا اس لیے بیٹھی ہوئی ہے کہ اب یہ چادر میں پہن کے بھی اس کو دکھاؤں تو اس کا چاہ پورا ہو جائے گا، اس کی آرزو پوری ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو اپنے اوپر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے جب وہ چادر اپنے اوپر لی تو وہ چادر حضور کو بڑی جچی، بڑی سونی لگی، بڑی خوبصورت لگی۔ اب ایک صحابی اٹھے، انہوں نے عرض کی حضور یہ چادر مجھے عطا فرما دیں، یہ جو ہدیہ آپ کو ملا ہے نا یہ اب آپ کا ہو گیا، آپ اس کے مالک بن گئے۔ جب مالک بن گئے تو جس کو چاہیں عطا کر سکتے ہیں، حضور یہ مجھے عطا فرما دیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ابھی تو ملی ہے، ابھی تو ملی ہے، تم نے مانگ بھی لی ہے۔ حضور نے نہ نہیں کیا، حضور نے انکار نہیں کیا، اس لیے کہ رب نے حضور کو انکار کرنے والا بنایا ہی نہیں ہے۔ رب نے حضور کو سخاوتیں عطا فرمائی ہیں، اور کیسی سخاوتیں عطا فرمائی ہیں؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سورہ والضحیٰ کی یہ آیت گواہ ہے۔ اللہ کہتا ہے اے حبیب تیرے پاس کوئی منگتا بھی آئے تو نے جھڑکنا نہیں ہے۔ اور پھر حدیثیں پڑھ کے دیکھ لیں، حضور سے جس نے بھی مانگا ہے اور جو مانگا ہے اور جتنا مانگا ہے اور جب مانگا ہے، حضور نے ڈانٹا نہیں، منع نہیں کیا، جھڑکا نہیں، مانگنے والے مانگتے چلے گئے ہیں اور حضور وہ چیزیں عطا فرماتے چلے گئے۔ حضور نے نہ نہیں کیا، فوراً وہ چادر اس صحابی کو عطا کر دی۔ جب مجلس ختم ہوئی حضور اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ بعد میں صحابہ کہتے ہم نے اس صحابی کو گھیر لیا اور ہم نے کہا یار آپ نے عجیب کام کیا، آپ نے حضور سے یہ چادر مانگ لی، یہ حضور پہ جچ رہی تھی، حضور کو سونی لگ رہی تھی، اور حضور علیہ السلام نے اسے زیادہ استعمال بھی نہیں کیا اور آپ نے اس کو فوراً سے لے لیا، اور آپ سوکھے آدمی ہیں اور آپ کو حاجت بھی نہیں ہے کپڑوں کی، آپ کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، پھر کیوں چادر مانگی ہے؟ اب سنیے گا عقیدہ ذرا صحابہ کا، اور پھر ذرا اپنے عقیدہ اہل سنت کے اوپر فخر کیجئے گا۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یہ چادر اس لیے نہیں مانگی کہ میرے پاس چادریں نہیں تھیں یا کپڑے نہیں تھے، میں نے یہ چادر اس لیے بھی نہیں مانگی کہ میں اسے کسی شادی پہ پہنوں گا، کسی تقریب میں پہنوں گا،
تو کہا پھر کس لیے چادر مانگی ہے؟ تو وہ صحابی اپنی داڑھی کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، اور دیکھو میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، دیکھو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور پتہ نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے اور کب میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ میں نے یہ چادر فقط اس لیے مانگی ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا گھر والوں کو وصیت کر کے جاؤں گا کہ تم نے رسول اللہ کے جسم کے اوپر لگی ہوئی اس چادر میں مجھے کفن دینا ہے، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ جب مجھے رسول اللہ کی چادر میں کفن دیا جائے گا اللہ مجھے ضرور اپنی بخششیں عطا فرما دے گا، اللہ ضرور مجھے اپنی مغفرت کا نور عطا فرما دے گا۔ یہ ہے صحابہ کا عقیدہ۔ آج کوئی محبت والا عمرہ حج کرنے جائے، زمزم کے پانی میں کفن بھگو کے لے آئے، چادریں بھگو کے لے آئے زمزم کے پانی میں، اور پھر پیٹی میں رکھ دے اور اپنے بچوں کو وصیت کر دے مروں تو اس میں کفن دینا۔ لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، بھائی زمزم میں غسل دے کے لائے ہو، زمزم میں بھگو کے لائے ہو، قبر میں تو صرف تجھے تیرا عمل کام آئے گا، قبر میں تو صرف تجھے تیری نیکیاں کام آئیں گی۔ بندہ پوچھے تیرا عقیدہ زیادہ پکا ہے یا صحابہ کا عقیدہ زیادہ پکا تھا؟ صحابی نے حضور کی چادر مانگی ہی اس لیے ہے تاکہ مجھے کفن دیا جائے اور اس کفن کے صدقے اللہ میرے اوپر قبر میں آسانی والا معاملہ فرما دے۔ تو یہ بات بات کے اوپر شرک کا فتویٰ یہ نہیں لگانا چاہیے، بات بات کے اوپر بدعت کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ اور دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر، آپ جب جاتے تھے نا حج کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ شریف، تو چونکہ اس دور میں پیدل سفر ہوتے تھے یا اونٹوں کے اوپر گھوڑوں کے اوپر، تو حضرت ابن عمر چونکہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ بڑا لمبا عرصہ گزارا ہے، اور حضور سے پردہ کرنے کے بعد بھی اللہ نے آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائی۔ جب آپ حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر رستے میں ان جگہوں کے اوپر رکا کرتے تھے جن جگہوں کے اوپر رسول اللہ رکا کرتے تھے، اور جن جگہوں کے اوپر رسول اللہ نے نمازیں ادا کی تھی مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے، ان جگہوں کو تلاش کر کر کے صحابی رسول حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عتبان صحابی رسول ہیں، رسول اللہ کی دعوت کی، حضور گھر آئے، حضور تشریف لے گئے، دعوت کھائی، جب نکلنے لگے حضرت عتبان کہتے ہیں حضور یہ میرا گھر ہے، میرے گھر کے کسی کونے میں 2 نفل پڑھ دیں، میرے گھر کے کسی کونے میں 2 نفل پڑھ دیں۔ حضور نے پوچھا کیوں؟ کہا حضور جس جگہ آپ نفل پڑھیں گے نا میں ساری زندگی اس جگہ کو اپنے لیے ہمیشہ کے لیے جائے نماز بنا لوں گا، مصلی بنا لوں گا۔ پتہ چلا جس چیز کو جس جگہ کو حضور سے نسبت حاصل ہو جائے وہ جگہ عام نہیں رہتی، وہ خاص جگہ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔